अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अब इंशाल्लाह इस पारा शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुस्लिम में रवायत है कि कुरान मजीद सीखने वालों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के 4 इनामात होते हैं, और उनमें से नंबर 1 ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर सकीनत नाजिल करते हैं। सकीनत क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी उनको सुकून, उनके दिल सुकून में होते हैं। अल्लाह की इस तरह की बात हो जाती है कि कुछ भी हालात हो जाए उनके दिल जमे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 2 क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत नाजिल होती है। देखिए, जिसपे अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए उसको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मुश्किल से बचा लेते हैं, हर परेशानी से बचा लेते हैं। और फिर नंबर 3 क्या होता है, ये तो इतनी खूबसूरत मुझे बात लगी कि फरिश्ते इनके इर्द गिर्द एहतरामन खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप कैन यू इमेजिन कि फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द एहतरामन खड़े हुए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं ना, अल्लाह के कलाम को जानने की कोशिश करते हैं, इल्म लेने के लिए बैठे होते हैं। नंबर 4 ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका जिक्र फखरिया तौर पर फरिश्तों में करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा जिक्र उन फरिश्तों में करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उठाए हुए हैं और उसके इर्द-गिर्द घेरा डाले हुए हैं। अबू हुरैरा से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि जब कुछ लोग अल्लाह के घरों में से कुछ घर में बैठकर कुरान मजीद की तलावत करते हैं और आपस में एक दूसरे को पढ़ाते और पढ़ते हैं, और उन पर सकीनत अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका जिक्र अपने पास जो फरिश्ते हैं उनमें करते हैं और कहते हैं कि याद रखो, जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे रखा उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यानी अगर किसी को ये होता है कि जी मेरे तो फैमिली में फला इतना नेक था, मेरे तो दादा ऐसे थे, मेरे नाना ऐसे थे, मेरी बहन ऐसे थी, मेरा भाई ऐसे था, तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा, उसका अपना अमल उसके साथ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, या रब्बल आलमीन, इस रमज़ान में हम जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कुरान को, हमारे अमल में ढाल दे। क्योंकि देखिए, जो मुखलिस होते हैं ना लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको चुन लेते हैं। अब कितनी भी आप कुछ भी आप देखें कि जितने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना हुआ है ना कहीं उनके दिल में इखलास था। तो वो ले आए कि अल्लाह से मोहब्बत, खालिस अल्लाह से मोहब्बत। और हर चीज़ जो आपने करनी है, अब ज़िंदगी में डेफ़िनेटली हमने काम भी करना है, घर भी सँभालने हैं, बाहर भी निकलना है, लोगों में भी जाना है, पार्टीज़ में भी जाना है, लेकिन हर चीज़ वो करें जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया हमारे लिए बनाई है, दुनिया के इनामात हमारे लिए हैं, राइट? तो फिर इस दुनिया में कोई इस्तेमाल भी तो करना है ना, और लेकिन हमने ये देखना है कि जिसने हमें इनामात दिए हैं उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी खुश होते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब शुरू करते हैं सूरत अल-हिज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम र, तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम र, ये किताब इलाही की आयात हैं और खुले और रोशन किताब की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे। ये कब वक्त होगा? जब वो अपनी आंख से जब वो मौत को देखेंगे तो फिर वो आरज़ू करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आप इन्हें खाता नफ़ा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता, छोड़ दें, ये खुद अभी जान लेंगे। किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इनके लिए वक्त मुकर्रर था। कोई गिरोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है और ना ही वो पीछे रहता है। उन्होंने कहा
کہ ए वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, यकीनन तू तो कोई बड़ा ही दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला जवाब देते हैं कि हम फरिश्तों को हक के साथ उतारते हैं और उस वक्त वो मोहलत नहीं दिए जाते। यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो जान निकालने आएंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला उस वक्त मोहलत नहीं देंगे। उस वक्त जब फरिश्ते आएंगे तो वो वापस नहीं पलटेंगे। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। देखिए ये वाली आयत कितनी पावरफुल आयत। ये कुरान तो पूरा एक एक लफ्ज़ ऐसा है, लेकिन जैसे अभी कभी किसी गैर मुस्लिम से बात होती है ना, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद ही ली हुई है। कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज। आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि कभी किसी को बताना होता है, इवन मुसलमान में आपस में बात होती है, तो आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मा ली है और हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी अपने रसूल बराबर भेजे हैं। और लेकिन जो भी रसूल आता वो उसका मजाक उड़ाते हैं। गुनाहगारों के दिल में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं और इस पर, और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका भी यही हुआ करता था। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और अगर हम इन पर आसमान के दरवाजे खोल भी दें और ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, तब भी ये यही कहेंगे कि हमारी नजर बंद कर दी, बल्कि हम पे तो जादू हो गया। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बना दिए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है और इसे हर मर्दू शैतान से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं हम दहकता हुआ शोला लगा देते हैं और जमीन को हमने फैला दिया है और उस पर अटल पहाड़ डाल दिए हैं और उसमें हमने हर चीज की मिकदार उसकी उगा दी है और इसी में हमने तुम्हारी रोजियां भी बना दी हैं और जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं हो। और जितनी भी चीजें हैं इन सब के खजाने हमारे पास हैं और हम हर चीज को इसके मुकर्रा अंदाजे से उतारते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला अपनी तमाम जो मुझे उनको बयान कर रहे हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हान तआला अपनी तदबीरें बयान करते हैं। तो क्यों तुमको आखिर यकीन नहीं आता? और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमान से पानी बरसाकर वो तुम्हें पिलाते हैं, तुम इसका जखीरा करने वाले नहीं हो। हम ही मारते हैं और हम ही जिंदा करते हैं और हम ही बिलाखिर तुम्हारे वारिस हैं और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वालों का भी हमें इल्म है। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज को, अगर आप देखें ना कि इन आयात में हमें क्या सबक मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला हर इंसान की एक एक हरकत को देख रहे हैं। कोई चीज अल्लाह सुब्हान तआला से छुपी नहीं है। तो आपका, अल्लाह कहते हैं कि आपका रब सब लोगों को जमा करेगा। यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला और बड़े इल्म वाला है। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनकती मिट्टी से पैदा किया और इससे पहले जन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। और फिर उसके बाद वो जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी और खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसको पूरा कर चुकूं तो इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर जाना। अब यहाँ पे फिर आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू हो रही है जो हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला अब यहाँ पे और डिटेल से आ रही है। हर जगह पे यही बात जब होती है ऑलमोस्ट, तो अल्लाह सुब्हान तआला एक डिफरेंट एंगल से बताते हैं कि हुआ क्या था। अब यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे कि चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सबने सजदा कर लिया मगर इब्लीस के, और इससे सजदा करने वालों में शमूलियत करने से इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी और खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। फरमाया अब तू बहिश्त से निकल जा। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने से एक सजदे का इनकार किया था। ये शैतान का इम्तिहान था। जैसे हम एवरी डे जब सुबह उठते हैं ना, हम सबके इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। हर एक के हाथ में एक पर्चा आ जाता है, लेकिन मजे की बात है कि हर एक का पर्चा दूसरे से फर्क होता है ताकि कोई नकल ना मार ले। अल्लाह सुब्हान तआला को भी पता था, तो इसलिए हर एक का पर्चा सुबह उठ के आ जाता है कि दो रास्ते हैं, उनमें से कौन सा रास्ता, एक अल्लाह के पसंद का रास्ता है, एक हमारे नफ्स के पसंद का रास्ता होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला देखते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि शैतान जो रजम किया गया है और तुझ पर मेरी फटकार है
क़यामत के दिन तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और कहने लगा कि ऐ मेरे रब मुझे उस दिन तक की ढील दे कि लोग दोबारा खड़े किए जाएंगे। अब अल्लाह से मांग रहे हैं ना। आप देखिए कि कई दफा हमारे दिल में ऐसी बात आ जाती है ना कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान की दुआ पूरी कर रहा है, और उसने कहा कि मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब तक क़यामत नाज़िल नहीं होती, और फरमाया कि अच्छा तू उनमें से है जिन्हें मोहलत मिली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी दुआ कबूल की। रोजमर्रा के वक्त तक शैतान ने कहा कि ऐ मेरे रब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाह को मुज़य्यन कर दूंगा। देखिए उसने वादा किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि मैं गुनाहों को खूबसूरत करके इनको दिखाऊंगा और इन सब को बहका दूंगा सवाए तेरे मुखलिस बंदों के। देखिए शैतान भी अल्लाह के मुखलिस बंदों को कुछ नहीं कर सकता कि सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं। इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग हैं वो तेरी पैरवी करेंगे। अब आप अपने आप को जरा देख लीजिए, हर कोई अपने आप को देखे कि हमारे अमल कौन से हैं, शैतान वाले हैं या फिर हमारे वो अमल है जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर तो वैसे अमल है जो शैतान वाले हैं तो आप ये देख लीजिए कि ये इसमें आपके अपने अमल का कसूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कह दिया था, अब वहां पे शैतान को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, उनको शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने अपने ऊपर काम करना है कि हम यही बस कोशिश, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ये कोशिश करें कि या रब्बुल आलमीन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं हम अमल में ढाल दें। हम बस अहद करते हैं, बाकी हमारा हाथ पकड़ना और हमें आगे चलाना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। और आगे देखिए स्टोरी अब कहाँ चल रही है कि यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नम है, जो शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, उन लोगों की बात हो रही है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिनके 7 दरवाजे हैं, ये जहन्नम के दरवाजों की बात हो रही है, और हर दरवाजे के लिए उसका एक खास बटा हुआ हिस्सा है। परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनसे कहा जाएगा कि सलामती और अमन के साथ इनमें दाखिल हो जाओ। या रब्बुल आलमीन हमें इन लोगों में शामिल कर देना जो जन्नतों में दाखिल होने वाले हैं, और इनके दिलों में जो कुछ रंजो कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छुएगी और ना ही वहां से वो निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला हूँ, और साथ ही मेरे अजाब भी बड़े दर्दनाक हैं। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमान का हाल भी सुना दो कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हम तो तुमसे डरने लगते हैं। देखिए अब हर जगह पे आप देखिए, जन्नत में भी हम उन पहला लफ्ज क्या होगा कि अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा था फरिश्तों को, मेहमान अपने को देखा था, उन्होंने भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहा था। तो यही एक जुमला है जो हमें आम करना है लोगों में, हमें अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपनी हर जगह पे, ताकि और ठीक तरह से अस्सलामु अलैकुम की तरह कि सारों को प्रैक्टिस करानी है, जो हाय हाउ आर यू और इस तरह से कह रहे होते हैं, ताकि सब में ये बात आम हो जाए इंशाल्लाह। आगे देखिए कि आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन्होंने कहा डरो नहीं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब वो फरिश्ते आते हैं तो उसके बाद की बात है कि फरिश्तों ने उनको कहा कि डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद की बशारत देते हैं, कि उनको बच्चे की बशारत देते हैं। कहा क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस होने वाले लोगों में ना होना। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी उम्र में कि कहते हैं, रवायत से मिलता है कि मे बी 100 ईयर्स की इनकी उम्र थी, तो उस वक्त उनको खुशखबरी मिल रही है, और उनकी बीवी भी बड़ी 80 या 80 प्लस कुछ साल की थी। तो वहां पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि आप मायूस लोगों में शामिल ना होना, कि अल्लाह से कभी मायूस, अपनी दुआएं जारी रखें। कहा अपने रब की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। और मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए कौन सी थी? कि मगर खानदान लूत, कि हम
ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لیکن ہم لوط کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا تھا. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہیں لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے. ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی ہم بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار، مطلب اپنے خاندان کے پیچھے رہنا، آگے ان کی بیٹیاں تھی پیچھے تھے، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. جہاں تک تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں تک چلے جاؤ. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے بھاگے آئے، کیونکہ قوم لوط کا جو طریقہ تھا کہ وہ وہ ہومو سیکشول تھے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ان کی آزمائش کے لیے ایک جوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھاگے آئے. تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوائی سے بچا لو. اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کے ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا تھا. دیکھیے ذرا ان کی بات کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم اے نبی. کتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں ان کی جان کی. کہتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آ پکڑا اور بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. کہتے ہیں کہ ہر کنکر پر نشان لگا ہوا تھا اور وہ کس انسان کے اوپر جا کے گرنا تھا وہ یہ بھی پتا تھا، اور اسی انسان پر یہ برسے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے جب فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب نازل کرنے کے لیے تو فرشتے نے اپنے صرف ایک پر سے پوری بستی کو اٹھا کے نیچے سے اوپر سے نیچے کر دیا تھا. تو بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. دیکھیے عقل والوں کے لیے اس میں کیا نشانی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم نہیں مانتے، نبیوں کے جو پیغام آئے تھے ہمارے پاس جیسے یہ قرآن ہے، اگر اس کے احکامات نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا نا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ پر ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے اور جنہوں نے آخر ہم نے ان سے انتقام لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام راستوں پر ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو چھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ کون کون سی قومیں تھی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، حکم کا انکار کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ناراضگی کا اظہار کیا. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر ایسے تھے کہ پہاڑ کے اندر 100 کمروں کے گھر ہوتے تھے. یہ اتنے طاقتور ہوتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بڑے فضل کیے ہوئے تھے. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگاڑ نے آب دبوچا، بس ان کے کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی کے ساتھ ان کو درگزر کرتا رہے. یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں. 7 آیتیں، یہ سورۃ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو بہرہ بند کیا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اور ان کے ذریعے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں
ان کی طرف آپ اپنی نظریں نہ کرو، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور وہ مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو۔ اور یہاں پہ حکم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ مومن جو لوگ ہیں نا، آپ ان کی طرف اپنے بازو جھکائے رکھو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کرو۔ ان لوگوں کو جو میں نے نوازا ہے ان کو تم چھوڑ دو، ان کی طرف نظریں نہ لگانا، کیونکہ وہ تو اللہ کی آزمائش کے اندر ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والے لوگوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب کو ہم ان سب سے ضرور ہی ضرور پوچھیں گے، اور ہر اس چیز کو جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کھول کھول کر بتا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان کی سزا ہمارے پاس کافی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں۔ دیکھیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کبھی ایسی سچویشن ہو کہ کبھی اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی ایسی بات ہو، کسی نے کوئی تانا دے دیا، کوئی بات ہی ایسی کر دی، اور ہمارا دل پریشان ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت، اب نیکسٹ آیا انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سورت نحل کی سے سٹارٹ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورت نحل مکی ہے اور اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ بدتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھے سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے کہ تم اس کو کسی کا شریک ٹھہراؤ۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ اس نے چوپائے پیدا کیے جن سے تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، اور بھی بہت سے نفع کی چیزیں ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب تم انہیں چراتے ہو، تب بھی جب تم انہیں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تک بغیر آدھی جان لگائے تم پہنچ نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا محبت کرنے والا اور مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اسی نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری کر لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہ پر ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں اور جانور بھی چگتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام نشانیاں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دیکھیے ورڈز دیکھیے، تمہارے لیے کرتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کرے، پھر اس رب کی عبادت کیوں نہ کرے، پھر اس کا حکم کیوں نہ مانے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستاروں کو بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور دریاؤں میں بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکالو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کیسے چیر کر چلتی ہیں، اور اسی کے لیے بھی
کہ تم اس کے فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام چیزیں یا نشانیاں بتا کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہارے لیے ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے نہیں ستارے بنائے کہ قسمت کے حال دیکھو کہ اس ہمارے اس ستارہ گردش میں ہے کہ ستارہ ٹھیک حال میں ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے اس ایک آیت پہ اگر ہمارا یقین ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، تو ہمارے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے اندر جب یہ ڈر ہم نہیں نکالتے، پیدا نہیں نہ کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ رحیم رحمان ہے، آف کورس اللہ ہے، لیکن ہم جب صرف وہی سچ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ہر اینگل سے کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا، دیکھو ایسے نہیں کرنا، تم دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا، تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ انہی بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کی سروں پر ان کی چھتوں کو اوپر سے گرا دیا، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے بارے میں شریک ٹھہراتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کی رسوائی اور بڑی شامت ہے۔ اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرتے ہیں، دیکھیے یہ جان نکالنے کا وقت آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فرشتے ظالم لوگوں کی جان قبض کرنے آئیں گے تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، وہ چھپ جاتے ہیں کہ برائی نہیں کرتے تھے، کہ روحیں باہر نہیں نکلتی، وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تو برائی کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے کہ جو تم کرتے تھے، بس اب تم ہمیشگی کے طور پر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ کہ جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا اللہ یہ جو آیت ہے نا یہ ہم سب کے لیے خالص کر دے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا کوئی حکم آ جائے؟ تو ایسا ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو اس سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان پہ عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جن کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرتے، مذاق اڑاتے تھے نا جیسے، اور نہ اس کے فرمان کی بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا بھی رہا، سو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے۔ گو آپ ان کو ہدایت کے آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ہی ان کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور ان کو زندہ کرے گا، یہ تو اس کے برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف کہتے ہیں کن، اور وہ ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے۔ بس یہ بھی دعا میں شامل کر لیجئے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کیجئے کہ یا رب العالمین آپ نے تو صرف کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ آپ ہماری دعائیں قبول کر لیجئے اور ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کریں۔ ہمارا تو مانگنا بھی اتنا معمولی، اتنا چھوٹا سا مانگنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑی چیز بھی مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ دنیا اور آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ سکھا دے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا کریں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کہیں پہ ظلم ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی خاطر، اپنے دین کی خاطر کہ اس جگہ پہ رہ کے ہم اسلام کو فالو نہیں کر سکتے، وہ نکلتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جس جگہ پہ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دیکھیں علم والوں کی کتنی شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب جس ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ اتنا ڈرا رہے ہیں، ساتھ اپنی وہ بھی صفت لے آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، توبہ کر لو۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ دیکھیں سائے جو ہے نا ہمارے، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار، اب اس کو بھی انڈر لائن کیجئے کہ کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے ڈرتے ہیں، اور ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے ہیں نا، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اے انسان تیرا تو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا؟
अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब मेरे से ही डरो और मुझी से खौफ खाओ। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है। क्या फिर तुम उसके सिवा औरों से डरते हो? तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो फिर उसी की तरफ फरियाद करो, और जहां उसने वो मुसीबत तुम पर दफा कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक करने लग जाते हैं, अल्लाह अकबर, शिर्क करने लग जाते हैं कि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि तुम क्या करते हो। आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोजी में से मुकर्रर करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वल्लाही तुम्हारे इस बहतान का सवाल तुमसे जरूर किया जाएगा। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इनमें से जब किसी लड़की के होने की खबर दी जाए तो इनके चेहरे स्याह हो जाते हैं और दिल ही दिल में वो घटने लगते हैं। इस बुरी खबर की वजह से लोग इससे वो छुपा छुपा कर फिरते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी फीलिंग की बात कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर बेटी पैदा हो रही है तो उनको बुरी खबर लगती है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बेटियों को रहमत बना के भेजा है। सोचता है कि क्या इसकी जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहूं या इसे मट्टी में दबा दूं। आह, क्या ही बुरे फैसले करते हैं। और आखिर में और आखिरत पर ईमान न रखने वालों को तो बड़ी ही बुरी एग्जाम्पल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफ्त है और वो बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी गिरफ्त करता तो रूए जमीन पर एक भी जानदार बाकी ना रहता। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक हमें कुछ नहीं कहा, वरना हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करके घरों से बाहर कदम भी उठाते, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी टांगे तोड़ देता कि तुम निकल के जरा दिखाओ घरों से। हम जो चलते फिरते हैं, शहरों की रौनकें बने हुए हैं, हम जो कारोबारों में अपनी तरक्कियां कर रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानियां खुले आम कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हमें नहीं पकड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी गिरफ्त करता तो रुए जमीन पर कोई एक जानदार बाकी ना रहता। लेकिन वो इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब इनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ भी पीछे नहीं रह सकता और ना ही वो आगे बढ़ता है, और वो अपने लिए जो नापसंद रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं और इनकी जुबानें झूठी बातें बयान करती हैं और उनके लिए खूबी है। नहीं नहीं, दरअसल इनके लिए आग है और ये दोज़ख में रहेंगे। वल्लाही हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने इनके अमाल बद इनकी निगाहों में आरास्ता कर दिया। देखिए यहाँ पे फिर वही बात है कि शैतान ने उनके बुरे अमालों को बहुत अच्छा कर करके दिखाया है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अब दुनिया भी तो है ना। अब हमने हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो अगर हमने ना किया तो हम तो पीछे रहने वालों में सो जाएंगे। और खूबसूरत कर करके वो अमाल दिखाता है उनको। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो शैतान आज भी इनका रफीक बना हुआ है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप इनके लिए हर उस चीज को वाजे कर दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। ये किताब क्यों नाजिल की? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि आप हर चीज उन पे जाहिर कर दे जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानों से पानी बरसाकर इससे जमीन को इसकी नबातात देता है। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। तुम्हारे लिए तो चौपाओं में भी बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें इसके पेट में से जो कुछ है इसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए बड़ा जूद हजम है, और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के गिला है ना कि तुम शराब बना लेते हो, और उम्दा रोजी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी, तो उम्दा रोजी के बजाय तुम वो बना लेते हो। जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बड़ी निशानियां हैं।
آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچے ٹیلوں پر اپنے گھر چھتیں بنا لو اور ہر طرح کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہے، اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا جو کھانا نکلتا ہے، مشروب نکلتا ہے، اس کی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جن کے رنگ مختلف ہیں اور جن میں لوگوں کے لیے بڑی شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد وہ کچھ نہیں جانتے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ برابر نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثال مت بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے، دوسرے کی ملکیت ہے، جو کسی بات کا اختیار ہی نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی، جس میں سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، جس میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ دوسرا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا غائب صرف اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہے کہ فضا میں ہے، جہاں بجز اللہ کے اور کوئی ان کو تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو آج کوچ کے دن اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن۔ جیسے ہم ٹینٹ نہیں بنا لیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کے گھر آپ بنا لیتے ہو، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اور بہت سا سامان اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بناتے ہو جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور پھر اللہ ہی ہے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بناتے ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں۔ اور آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، اور اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم برداری کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں بتا کے کہتے ہیں کیوں کر رہا ہوں، ایسے بتا رہا ہوں تاکہ تم اللہ کا حکم ماننے والے بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر تو صرف کھول کر بتانا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں۔ اور جس وقت ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بس اب وہ انہیں آپ دگنا عذاب دیں۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے
کہ ہم بالکل ہی جھوٹے تھے. اللہ اکبر. اور وہ مشرکین جن کو وہ شرک کرتے تھے نا وہی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ جواب دیں گے کہ تم تو بالکل ہی جھوٹے لوگ تھے. اور اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا اقرار کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتی رہے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کر دیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت و رحمت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داری کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پر اپنا ضامن بنا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اچھے سے جانتا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا. کیا تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر کے باعث ٹھہراؤ اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے؟ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرتا ہے اور جس سے اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. دیکھیں یہاں پہ جب ہم ایسے آیت پڑھتے ہیں تو ایک چیز غور کیجئے کہ جہاں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے ان کو پتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں یہ بالکل اب واپس نہیں آئیں گے. تو اسی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑ جائے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا ہی سخت عذاب ہوگا. تم اللہ کے عہد کو توڑنے اور اس کو کم قیمت پر بیچ دینے والے ہو. یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہترین چیز ہے بشرط کہ تم علم رکھتے ہو. اور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے. جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمل کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. دیکھیں یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اب کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو اتنا نیک کام کریں ہم تو اچھا کام کریں پھر ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھے کیونکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ اعوذ باللہ تو ہم تب پڑھتے ہیں جب ہم نے کسی چیز سے ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو ایسے شیطان والی حرکتیں نہ کرو. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کا علم لیتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اب سمجھ آ گئی تو اس نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے. تو وہ اس وقت سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے. وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنے کام یاد کرائے گا کہ دیکھو ابھی تو یہ کام کرنا ہے دیکھو ابھی سحری کا وقت ہے ابھی افطاری کا وقت ہے ابھی تو فلاں نہیں کرنا ہے بچوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے تم اب کیا کر رہی ہو بعد میں پڑھ لینا قرآن کہاں بھاگا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ میں آ جایا کرو. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا. اب دیکھیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مخلص بندوں کو وہ کچھ نہیں کرے گا میرے ایمان والوں کو نہیں کر سکتا. ہم سب اللہ کا غرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شیطان کے ساتھ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے تھے کہا تھا سجدہ کرو جو بات ساری ہوئی تھی تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم نے قیامت کے دن اس بات کو پروف کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ نے جو کہا تھا ہم نے بالکل ویسے ہی کیا. انشاءاللہ تعالیٰ
اور आगे देखिए आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हाँ इसका गलबा इन पर तो यकीनन है जो इसी से रफाकत करे और उसे अल्लाह का शरीक ठहराए। और जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि ये तो बहतान बात है। बात ये है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं। आप ए नबी आप कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम हक के साथ लेकर आए हैं ताकि ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर लोग कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, इसकी जुबान जिसकी तरफ ये बनिस्बत कर रहे हैं, इसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं वो तो अजमी है और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतों पर ईमान नहीं रखते इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई नहीं होती और उनके लिए अलमनाक अजाब है। झूठ बोलते हैं, वही झूठ बांधते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजज इसके जब उस पर जबर किया जाए या उसका दिल तो ईमान के ऊपर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करे तो उन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत अजाब है। यहाँ पे जो हम सीरा पढ़ते हैं तो हजरत यासिर की बात आती है ना, तो किस तरह से उन पे इतना जुल्म हुआ था, जिसके कहते बच्चे थे, छोटे थे, उनके सामने उनके बाप को शहीद कर दिया गया, उनकी माँ को शहीद कर दिया गया। बहुत जुल्म जब उन्होंने देखा और उनको इतना मारा कि कहा कि तुम अल्लाह का इनकार करो, तो उन्होंने जब उनको कहने के लिए थोड़ी कह दिया था कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इतना रोए। देखिए बच्चा, आप देखिए हमारे बच्चों को क्या पता है इस बात का कि उस बच्चे का ईमान क्या था कि इतना रोए और आके उन्होंने कहा कि मैंने उनके सामने ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे दिल का क्या हाल था? तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो अल्लाह की तरफ था और वो मजबूत था। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे उनकी खातिर देखिए यहाँ पे आयत उतरी कि जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजस सवाए इसके कि जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल लेकिन ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करें तो अल्लाह इन पर गजब नाजिल करता है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी से ज्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला काफिर लोगों को राह हदायत नहीं देता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी और यही लोग गाफिल हैं। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र का सबूत दिया, बेशक तेरे परवरदिगार इन लोगों के लिए बड़ी बख्शिश करने वाला है और बड़ी मेहरबानियां करने वाला है। जिस दिन जब वो हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा तो और क्या होगा कि और हर शख्स को उसके किए हुए अमाल नामे पूरे के पूरे दिखा दिए जाएंगे और लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। देखिए इतना डर लगता है ऐसी आयत पढ़ के कि अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, तो हमारे तो अमाल ही इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएं, तो फिर क्या होगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान करते हैं जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी और इसकी रोजी इसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे भूख और डर का मजा चिखाया। जो बदला था जो इनके साथ हुआ वो उनकी करतूतों का बदला था और उनके पास इन्हीं में से रसूल भेजा, फिर भी उन्होंने इसे झुटलाया, बस इन्हें अजाब ने आ दबोचा और वो थे ही बड़े जालिम। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कुछ हलाल और पकीज़ा रोजी अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। और फिर देखिए कि अल्लाह कहते हैं कि तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर अगर कोई शख्स बेबस कर दिया जाए, देखिए फिर वही बात के हराम चीजों के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो बेबस कर दिया जाए, ना वो ख्वाहिशमंद हो और ना ही वो हद से गुजरने वाला हो, तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाले हैं।
کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ دیکھیے یہ بڑی غور سے سننے والی آیت ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں تم یہ کریو یہ تو حرام ہے اسلام میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ حرام کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ موٹ نہ کہو، کیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پہ جھوٹ بہتان ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو دردناک عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اس سے ہم پہلے ہی اسے آپ کو سنا چکے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، انڈرلائن کر لیجئے کہ جو کوئی جہالت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں نا کہ ایسے جیسے گناہ بھی جو کر رہا نا اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جہالت سے کیا تھا، تمہیں علم ہوتا تو تم نہیں کرتے، اب بس توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کہ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، ٹھیک ہے، اور اصلاح بھی کر لے تو پھر اس کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بڑی عزت دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوگے۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے روز اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ اب اس کو بھی انڈرلائن کیجئے کہ اللہ کی راہ میں کیسے بلانا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، کیسے لوگوں کو بتانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت، دیکھیں حکمت بڑی ضروری ہے، حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ راست والے لوگوں کو بھی پوری طرح سے واقفیت رکھتا ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یا رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا کر، کیونکہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے غم پہ صبر پھر انسان کر جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ خوشیوں کا صبر مشکل ہے، خوشیوں میں تو ہم لوگ پھٹ جاتے ہیں نا کہ پھر آسمان سے تارے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، پھر ہم لون لے کے بھی سارا کچھ کر لیں گے، کیونکہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہے ہیں ان سے ان کے دل تنگ، اپنے دل کو اب تنگ نہ کرے، اور یقین مانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسا بنا دے یا رب العالمین، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ میرے توفیق کے بغیر نہیں ہونا، کہ آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں۔ آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں، اور آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم ان توبہ پہ جم جانے والے ہو جائیں۔ اتنا آسان، اتنا خوبصورت راستہ، اور شیطان بدبخت نے ہمیں اتنا برائیوں کو اچھا کر کر کے دکھا دیا کہ ہمارے پاس دیکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ ہماری آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جو وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر توفیق عطا کریں گے تو پھر اللہم آرنی حقا حقا ہو جائے گا، پھر آرنا باطلا باطلا بھی ہو جائے گا۔ بس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔